اللہ کے رسول سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں سارے گناہ کو چھوڑ دوں گا، سارے گناہ کو ترک کر دوں گا، مگر ایک گناہ کو نہیں چھوڑ پاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ، وہ گناہ زنا ہے، میں سارے گناہ کو ترک کر دوں گا پر زنا کرنے کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ یہ ہمیں بہت ہی لذیذ لگتا ہے، مجھے بہت ہی یہ گناہ کرنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے جب دونوں زانو ہو کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے بڑھو، اور آگے بڑھے۔ پھر حضور فرماتے، اور آگے بڑھو، پھر اور آگے بڑھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور آگے بڑھو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک تک اس شخص کا گھٹنا مل جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے تم زنا کرنا چاہتے ہو، جس سے تم زنا کرنا چاہتے ہو، زنا کرنے کی خواہش مند ہو، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا وہ تو کسی کی ماں ہوگی، یا تو وہ کسی کی بہن ہوگی، یا تو وہ کسی کی پھپھی ہوگی، یا تو کسی کی وہ خالہ ہوگی۔ اس نے بولا، ہاں، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی پھپھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ تمہاری ماں سے بدکاری کرے، زنا کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا، مجھے بالکل ناپسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے یہ۔ کہا، اگر کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں اگر دیکھ لوں تو اسے قتل کر دوں، اسے مار دوں۔ کہا کہ تمہاری اگر خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو میں مار ڈالوں گا۔ کہنے لگے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس سے تو زنا کرنے پر قادر ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ کسی کی بہن ہے، یا تو کسی کی ماں ہے، یا تو وہ کسی کی خالہ ہے۔ یہ ذلیل بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ دنیا چند دنوں کی ہے، اور لذت کے لیے گناہ کرنے والوں، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے والے، لذت کے لیے تو گناہ کر لیتے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لیتے ہیں، پر لذت 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ تک لذت ملتی ہے، پھر وہ لذت اس کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے، لذت چلی جاتی ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہے، لذت حاصل کر سکتا ہے، لذت تو حاصل کر لے گا، پر اس کے حصے میں گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ زنا کرنے پر زنا کرنے والوں کی عمر اللہ رب العزت کم کر دیتا ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ یہ ایسا فحش چیز ہے کہ جب وہ حالت زنا پر ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے، ایمان نکل کر آسمان اور زمین کے بیچ معلق ہو جاتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے گناہ کر لیا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا پتہ
جب تو اس نجاست پر، ایسے گندے فعل پر تو جب مبتلا ہے، زنا کرتے وقت تیری موت آ جائے، بتاؤ تیرا کیا بنے گا؟ تیرا انجام کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر! ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول کے ارشادات پر چلو، مصطفیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، گناہ کے راستوں کو چھوڑو، گناہ کے راستوں کو ترک کر دو، اسی میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، اسی میں تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ اللہ! ذرا ایک نوجوان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، شاہراہ پر ہے، بازار میں ہے، دکان میں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان کے پاس جاتا ہے اور نوکری کر رہا ہے۔ ایک اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ملکہ، ایک بادشاہ کی شہزادی کا گزر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی شہزادی کی نظر جب اس نوجوان 18-19 سال کی عمر کا نوجوان ہے، جب اس پر نظر پڑتی ہے تو اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد وہ شہزادی بولتی ہے، وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ بادشاہ کی بیٹی بولتی ہے کہ جاؤ اس نوجوان کو بولو کہ مجھے کپڑے لینا ہے، مجھے کپڑے لینے کی خواہش ہے۔ اس کو بولو، اس دکان کے مالک کو بولو اور اس نوجوان کے ہاتھ سے میرے گھر کو کپڑے بھجوا دے، میرے گھر پر کپڑے وہ بھجوا دے، اور میں تعین کر لوں گی کہ مجھے کون سا کپڑا لینا ہے، کون سا کپڑا نہیں لینا ہے، جس کپڑے کا مجھے انتخاب کرنا ہوگا میں کر لوں گی، ذرا اس سے بھجوا دو۔ اللہ اللہ! جب وہ پہنچا، لوگ پہنچے، اس کے غلام پہنچے اور دکان والے سے جب یہ بات کہی تو دکان والے نے اس کے لیے، اس کنیز کے لیے، اس بادشاہ کی شہزادی کے لیے وہ کپڑے تیار کرتے، گٹھڑی باندھتے ہیں، اور وہ پورا کپڑا دے کر ان کو بھیجا گیا۔ جب محل میں پہنچا، جب وہ چہار دیواری کے اندر پہنچا، جب محل کے اندر داخل ہوا تو پھر اس کو داخل ہونے کے بعد جب بادشاہ کی شہزادی کو خبر دی گئی کہ جس سے آپ کپڑا لینا چاہتے تھے، جس دکان سے، اس دکان سے ایک نوکر آیا ہے، ایک غلام آیا ہے، اور اس کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، کپڑے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے، جسے چاہو تم لے سکتی ہو، جس کپڑے کا چاہو تم انتخاب کر سکتی ہو۔ لیکن وہ کنیز، وہ بادشاہ کی شہزادی، وہ بادشاہ کی بیٹی بولتی ہے نہیں، مجھے کپڑا لینا نہیں تھا، بلکہ کپڑے کے بہانے سے اصل میں تم کو بلانا تھا، اپنے گھر کے اندر تمہیں بلانا تھا۔ اصل میں میرا مقصد یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ میں تم سے زنا کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے بدکاری کرنا چاہتی ہوں، یہ غرض ہے، یہ مقصد ہے، اس ارادے سے میں نے تمہیں بلائی ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلاوا بھیجا ہے، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے بادشاہ کی شہزادی، اے بادشاہ کی بیٹی، ذرا خدا کا خوف کر، تو اپنے دل میں خدا کا خوف جگا، خدا سے ڈر۔ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، عزت دی ہے، دولت کے انبار تیرے پاس پڑے ہیں، لیکن تو ایسا ظلم مت کر، ایسا گناہ مت کر، رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ ڈرتی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں چاہوں تو میں پیسے کی بدولت پر پیسے دے کر کے ہزاروں لوگوں سے بدکاری کروا سکتی ہوں، ہزاروں لوگوں سے گناہ کروا سکتی ہوں، ہزاروں لوگوں کو گناہ کے دہانے پر میں کھڑا کروا سکتی ہوں، اور ہزاروں لوگوں کو پیسے کی بدولت میں لذت حاصل کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کانپتے ہوئے کہتا ہے، اے بادشاہ کی شہزادی، خدا کے واسطے تم اللہ سے ڈر، ایسا کام مت کر، ایسا گھنونا کام سر انجام مت دے۔ لیکن وہ ڈرنے پر آتی ہی نہیں، وہ برانگیختہ کرتی رہی، بلاتی رہی، اپنے حسن پر دعوت دیتی رہی۔ اللہ اللہ!
جب اس کو حسن پر دعوت دے دے کر وہ تھک جاتی ہے، بلاتی رہتی ہے اور یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ آج اس ظلم سے، آج اس گناہ سے اے رب ذوالجلال تو مجھے بچا لے، آج اس گناہ سے مجھے بچا لے۔ اس نے اس بادشاہ کی بیٹی سے، بادشاہ کی شہزادی سے بول پڑتا ہے کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، پیشاب پاخانے کے حاجت سے مجھے جانا ہے، مجھے اجازت دو۔ تو اس نے سوچا کہ باہر جانے کی اجازت دے گی، محل کے باہر جاؤں گا اور اس ارادے سے میں بھاگ نکلوں گا، اس حویلی میں دوبارہ میں پلٹ کر نہ آؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی شہزادی بولتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے حویلی کی طرف، اپنے محل کی طرف اشارہ کرتی ہے، جاؤ حمام خانہ بنا ہے، وہ طہارت خانے بنے ہیں، جاؤ وہاں طہارت حاصل کر لو۔ وہ نوجوان جب طہارت خانے کے اندر داخل ہوتا ہے، حمام خانے کے اندر داخل ہوتا ہے، جب وہ نجاست کو دور کرنے کا ایک بہانہ تھا، یہ اصل میں بھاگنا مقصد تھا، اس گناہ سے بچنا مقصد تھا، لیکن اللہ اکبر جب وہ نجاست خانے میں پہنچتا ہے، یعنی طہارت حاصل کرنے کے غرض سے پہنچتا ہے، جب طہارت خانے میں پہنچتا ہے، طہارت تو کرنا نہیں تھا بلکہ اس وقت اس طہارت خانے میں جا کر کے وہ نیچے جا کر دل ہی دل میں رب کی مشیت کو بلانے لگا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، اے رب ذوالجلال اس گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج مجھے اس گناہ سے بچا لے، اس جرم عظیم سے بچا لے، اس بدکاری سے بچا لے، اے رب ذوالجلال تو بخشنے والا ہے، بچانے والا ہے، مہربان ہے، مجھ پر کرم فرما دے، کرم کی بارشیں کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نجاست خانے میں، حمام خانے میں، طہارت خانے میں جو گندگیاں، جو غلاظتیں پڑی ہے وہ اٹھا کر اپنے جسم پر، کپڑوں پر مل لو۔ وہ اچانک کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس نجاست کو، اس نجاست غلیظہ کو، ان گندگیوں کو اٹھا کر اپنے کپڑے پر، اپنے بدن پر مل لیتا ہے، مسح کر دیتا ہے۔ جب گندگیوں سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ گندگیاں اس کے جسم پر ملوث ہو چکی ہوتی ہے، جب وہ گندگیوں سے لیس ہو چکا ہوتا ہے، دروازے کو کھولتا باہر آتا ہے اور بادشاہ کی شہزادی سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے بادشاہ کی شہزادی، میں تم سے بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے تیار ہو، کیا تم مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو، زنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ بادشاہ کی شہزادی کی نظر جب اس نوجوان پر پڑتی ہے تو نوجوان کو دیکھ کر بولتی ہے کہ میں جتنا تجھے پاکیزہ سمجھتی تھی، جتنا حسین سمجھتی تھی، جتنا تمہیں خوبصورت سمجھتی تھی، تو اتنا ہی گندا اور بیکار قسم کا لڑکا ہے، نکل میرے حویلی سے باہر، میں جو سمجھتی تھی تو وہ نہیں ہے بلکہ ایک گندا آدمی ہے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان دوڑتا ہوا نکلتا ہے اور جب وہ دوڑ کے جب آگے نکلتا ہے تو ایک نہر نکل رہا بہ رہی تھی، اس نہر کے اندر جاتا ہے، وہ جوان اس نہر کے اندر ڈبکی لگا دیتا ہے۔ ڈبکی لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے، جب وہ گندگیاں دھل جاتی ہے، وہ نجاست اس کے جسم سے دور ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ اکبر، اس نوجوان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ دیکھتے ہی اس سے پوچھتے تھے، اس کے ساتھی ہمراہ میں جو چلنے والے ساتھی تھے، دوست تھے، ان سے کہتے تھے بڑے بڑے خوشبو لگاتے ہیں ہم، بڑے بڑے عطر، اور ہم عطر لگانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ایسی خوشبو ہمارے جسم سے نہیں آتی، یہ عطر تم کہاں سے منگاتے ہو، یہ خوشبو کہاں سے منگاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے رب کے خوف سے گناہ کو چھوڑا تھا، گندگیاں اپنے جسم پر لگایا تھا، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے میرے جسم کو مہکدار بنا دیا ہے، خوشبودار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان جب دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جب گھومتا تھا تو اپنے ہاتھوں پر جلتے ہوئے انگاروں کو لے لیتا تھا، جلتے ہوئے انگاروں کو لیتا تھا۔ اس کے ساتھی دیکھ کر حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ آگ تمہارے جسم کو کچھ نہیں کہتی، یہ آگ تمہارے جسم کو نہیں جلاتی، تمہارا جسم آگ سے نہیں جلتا؟ تو نوجوان بولتا تھا، میں نے ایک گناہ
گناہ کو چھوڑا تھا، رب کے خوف سے رب ذوالجلال نے مجھ پر جہنم حرام کر دیا ہے، تو یہ دنیا کی آگ کیا جلائے گی ہمیں؟ یہ دنیا کی آگ کیا جلائے گی؟ اس لیے پیارے، رب کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دو، رب کو راضی کر لو۔ زناکاری ایک بہت بڑا عیب ہے، اس سے بچو، خود کو بچاؤ۔ اگر تم اس سے نہیں بچو گے تو برباد کر کے رکھ دیے جاؤ گے، تمہیں یہاں بھی پریشانی ہوگی، اور یہاں سے جانے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے وہاں بھی اذیتیں ملنے والی ہے، وہاں بھی عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کرو، بچو، اللہ سے ڈرو۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان تھا میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بڑا تعجب ہو گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی، میرے پیروں کے نیچے زمین نہیں رہی۔ میں نے کہا بات کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگے بات یہ ہے، معاملات یہ ہے کہ میرا جنم دن تھا، برتھ ڈے کا دن تھا، یہ بہت بڑی وبا آئی ہے، یہ بہت بڑی وبا آئی ہے ہمارے درمیان۔ سب لوگ آج برتھ ڈے، جنم دن منانے والے کیک لاتے ہیں، کاٹتے ہیں اور اپنے جنم دن پر خوشیاں مناتے ہیں کہ آج میرا جنم دن ہے، پارٹیاں کرتے ہیں، شراب شباب کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کس بات کی تم خوشی مناتے ہو؟ کس لیے تم خوشی مناتے ہو؟ اس لیے کہ تم قبر کے قریب ہو رہے ہو، 1 سال کے بعد تمہاری عمر بڑھتی ہے، تمہیں افسوس ہونا چاہیے۔ رب نے جو مہلت دی ہے اس مہلت پر تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کسی کی میت ہو گئی، ہم میت کو چلے جاتے دفنانے کے لیے، لیکن وہی اس میت سے یہ ہدایت نہیں پکڑتے، اس سے ہم یہ ہدایت نہیں لیتے کہ اللہ نے اس کی مہلت ختم کر دی اور ابھی اللہ مجھے مہلت دے رکھا ہے۔ ہم اس سے ہدایت نہیں پاتے، اس سے نصیحت نہیں پاتے، ہم جاتے ہیں واہیات قسم کی باتیں کر لیتے ہیں اور چلے آتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، ٹھٹا بازی کر لیتے ہیں، مذاق مستی کر لیتے ہیں، پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ میت سے ہمیں ہدایت پکڑنا چاہیے۔ اور برتھ ڈے والوں، برتھ ڈے منانے والوں، جنم دن منانے والوں، خوشیاں منانے والوں اور اس دن پر گناہ کرنے والوں، سنو، تو اس لیے خوشیاں مناتا ہے، اس لیے تو خوشی کے نغمے گاتا ہے کہ تیری عمر کم ہو رہی ہے، تو قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے تو خوشیاں مناتا ہے۔ ارے جس دن تیرا جنم دن ہو، جس دن تیرا برتھ ڈے ہو، اس دن رب کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، اس دن قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا چاہیے، اس دن زیادہ تسبیح پڑھنی چاہیے، اس دن رب کی یاد میں، رب کے خوف سے، رسول اللہ کے محبت کے خاطر اس دن سب سے زیادہ رونا چاہیے۔ تمہیں رونا تو نہیں آئے گا، تم گناہ کرو گے، گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ وہ نوجوان بولتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میرا جنم دن تھا، برتھ ڈے کا دن تھا، میں برتھ ڈے کے لیے میں تیار تھا، اور میرے گھر میں پارٹیاں دی گئی، شراب پلائے گئے، لوگ مست ہو گئے، میرے دوست احباب کہنے لگے، میرا ایک معمول تھا، میرا ایک دستور تھا، ہمیشہ سے یہ میں کرتا آ رہا تھا، اور 1 دن 2 دن نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس گناہ کو میں سر انجام دیا کرتا تھا۔ پارٹیاں ہو جاتی تھی جب ہم لوگ شراب سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، جب سورج ڈھل چکا ہوتا تھا تو ہم اپنے دوستوں کو لے کر کے ہم ہوٹلوں میں اور گناہ کے بستیوں میں چلے جاتے تھے، بازاروں میں چلے جاتے تھے کہ ہم گناہ کریں، اپنے آپ کو سکون پہنچائیں، تسکین دیں۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان بولتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس ارادے سے ایک ہوٹل میں پہنچا، ایک ہوٹل کے پاس گیا۔ جب میں ہوٹل میں پہنچا، ہوٹل کے جو مینیجر تھے، مینیجر سے جا کر میں نے کہنے لگا کہ مجھے میرا آج جنم دن ہے، برتھ ڈے کا دن ہے، ہم لوگ پارٹیاں کر کے آ چکے ہیں، کتنی دیر میں
کتنی دیر میں تم ہمیں لڑکیاں منگا سکتے ہو؟ ہم اس سے بدکاری کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ اس ہوٹل والوں نے، اس مینیجر نے بولا کہ تم لڑکیوں کا سلیکٹ کر لو، لڑکیوں کا انتخاب کر لو، میں فوٹو دکھا دیتا ہوں، جو لڑکی چاہیے تمہیں اس فوٹو پر اشارہ کر دینا، میں لڑکیوں کو بہت جلد ہی منگا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فوٹو دکھاؤ۔ فوٹو دکھایا، جب فوٹو میز پر رکھا گیا، ٹیبل پر رکھا گیا، اللہ اکبر، وہ نوجوان بولتا ہے کہ میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ان میز پر جو فوٹو رکھے گئے تھے، ان فوٹوؤں میں میری بہن کا بھی فوٹو تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کما تدل تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا۔ زنا ایک قرض ہے، اگر تم کہیں سے قرض لوگے تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اس کو تمہیں بھرپائی کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے تم زناکاری سے بچ جاؤ، زناکاری سے دور ہو جاؤ، اسی میں تم کامیاب ہو، اسی میں تم کامران ہو۔ اور میری بہنیں، میں تمہیں یہ ہدایت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نائب رسول ہوں، اور نائب رسول ہونے کی حیثیت سے یہ میں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے اپنی عزت کی، اپنی عزت کا سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ گواہ ہے، ایک خاتون تھی، تنگ دستی میں گر چکی تھی، پریشانیوں میں گر چکی تھی، ایک مالدار کے پاس پہنچی اور ان کے بچے بھوک سے نڈال ہو چکے تھے، پریشان تھے، کئی دن سے فاقہ کشی کر چکی تھی۔ جب کھانے کو کوئی چیز میسر نہ آئی، کھانے کو کوئی چیز نہ ملی، تو وہ خاتون اس مالدار کے پاس پہنچی اور دستک دی دروازے پر۔ کہنے لگے کون؟ کہنے لگے میں ایک غریب خاتون ہوں، غریب عورت ہوں۔ میں کیوں آئی ہوں؟ اس لیے آئی ہوں کہ تیرے دروازے سے میں سوالی بن کر آئی ہوں تیرے دروازے پر، اس لیے کہ کچھ مجھے پیسے دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوک سے کر رہے ہیں، آہ بکا کر رہے ہیں، کچھ پیسے دے دو، کچھ گلے دے دو، کچھ سامان دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گے۔ لیکن وہ جو صاحب ثروت تھا، جو اغنیا تھا، جس کے گھر مانگنے کے لیے وہ پہنچی تھی، تو وہ کہنے لگا، وہ مالدار، وہ غریب بولنے لگا کہ ہاں میں تمہیں مال دوں گا، دولت دوں گا، گلے دوں گا، آٹے دوں گا، چاول دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگتا ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ میری آرزو پوری کر دو، یعنی میرے ساتھ تم بدکاری کرو۔ وہ عورت کانپ جاتی، کہتی ہے کہ میں خدا سے ڈرتی ہوں، مجھے خدا کا خوف ہے، لیکن تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، خدا کے واسطے اللہ سے ڈر، کچھ دے دے، کچھ مجھے کچھ گلے دے دے، کچھ پیسے دے دے۔ لیکن وہ غنی جو تھا وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں دے سکتا، میں اس لیے دوں، میں اسی وقت دوں گا جب تم میری بات مان جاؤ، اس گناہ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ وہ خاتون نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد گھر کو چلی جاتی ہے۔ اب ایک یہاں پر شیطانی چرخا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لو گے، لیکن میں پوچھتا ہوں جب تم گناہ کرنے کے لیے جاؤ گے، جب تم گناہ کر رہے ہوگے، جس وقت تم گناہ کر رہے ہو، کیا پتہ رب ذوالجلال تمہیں مہلت دے گا کہ نہیں دے گا، تمہیں مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور بتاؤ، ایک روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ زنا کرتے وقت تیری موت ہو جائے تو تمہاری موت کفر پر ہوگی، تمہاری موت کفر پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری موت کب آئے گی؟ ذرا اپنی موت کے بارے میں مجھے پہلے بتا دے، تو مرے گا کب، کس وقت مرے گا، تجھے معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو تم پھر گناہ بھی مت کرو، اس آس میں گناہ مت کرو، اس آس میں گناہ کے دروازے پر کھڑے مت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کے اندر بھی شیطان
वसवसा डाल दिया और ڈالنے لگا اور کہنے لگا جاؤ اس آدمی کے پاس اور تم اس گناہ کے کرنے پر راضی ہو جاؤ، جب تم اس گناہ سے فارغ ہو جاؤ گی تو تم توبہ کر لینا۔ پھر قدم بڑھائی، دروازے پر پہنچی، دستک دیا، کہنے لگا کچھ دے دو، وہ عورت کہنے لگی کچھ دے دو۔ اس آدمی نے بولا کہ میری بات مان جاؤ تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے کہا خدا سے ڈر، اللہ کا خوف کا، پھر اس کے دل میں خدا کا خوف آیا۔ وہ عورت پھر پلٹ کے آئی، جب گھر کو پہنچا، گھر کو وہ پہنچی تو کیا دیکھتی گئی کہ اس کے بچے بھوک سے مر رہے گئے، اس کے بچے بھوک سے چل نہیں پا رہے گئے۔ جب ماں کو آتے دیکھا بچوں نے بولا، بچوں نے کہا اماں سے کہ اماں جان مجھے کھانے کو کوئی چیز دے دو، کھانے کی کوئی چیز مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے بچے بول پڑے کہ امی جان جب آپ مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں دے سکتے تو آپ میری گردن پر اپنا پنجہ رکھ دو، مار دو، مجھے موت دے دو، مجھے مار دو۔ اب مجھ سے بھوک سہا نہیں جاتا، اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی ماں، وہی عورت پھر اسی آدمی کے دروازے پر پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ اب تو خدا کے واسطے دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ تم وہ جو بات میں نے کہی ہے کیا تم میری بات پر راضی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں راضی ہوں، اب گناہ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے بچے بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ جب تنہائی پر پہنچا، بند کمرے میں پہنچا، جب تخلیات میں پہنچا، جب وہ اکیلے میں پہنچا، جب گناہ کرنے کا ارادہ لیے، جب اس عورت کے قریب بڑھا تو وہ عورت خدا کے خوف سے کانپنے لگتی ہے، خدا کے خوف سے ڈرنے لگتی ہے، اس کے پیر ہاتھ کانپنے لگتے گئے۔ جب پیر کانپنے لگتے گئے تو وہ گلی جو جن کے گھر مانگنے کے لیے پہنچی تھی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے خاتون تو کس سے ڈر رہی ہے، کس کا خوف تیرے دل میں ہے؟ وہ خاتون بولتی ہے کہ میں اس رب سے ڈر رہی ہوں، اس رب سے خوف کر رہی ہوں کہ مر کے اس رب کے پاس چلی جاؤں گی ایک دن۔ اور یہ بتاؤ کہ کوئی ضروری ہے کہ بغیر کھائے انسان مر سکتا ہے؟ وہ عورت بولی ہے اس آدمی سے، کہنے لگتی ہے کہ دیکھو اگر میں کھانا بھی کھلا دوں اور اگر رب ذوالجلال موت دینا چاہے تو کھانا کھلانے کے بعد بھی موت دے دے گا، اور اگر زندگی دینا چاہے تو بغیر کھلائے زندگی عطا کر دے گا۔ کیا ضروری ہے، کیا بھروسہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے میں گناہ کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ وہ گناہوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بھاگ کر کے اپنے گھر پہنچی ہے، اپنے گھر پر پہنچی ہے، کچھ مال منال تو دیا نہیں تھا۔ جب گھر کو پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک دروازے پر دستک دی، ایک آدمی آیا، غلام آیا، گلے سے لیس ہے، بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ کس نے گلہ بھیجا؟ کہا فلاں قبیلے کے فلاں مالدار نے، فلاں غنی آدمی نے تیرے پاس گلے بھیجا ہے۔ کہنے لگتی ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، میں اس گناہ کو کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، اپنا گلہ لے کر کے جا، واپس لے کر کے جا۔ وہ کہنے لگتے ہیں یہ خاتون اب وہ توبہ کر چکا ہے، اب وہ گناہوں سے معافی طلب کر چکا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اس لیے میری بہنیں اگر تم چند پیسوں کی خاطر اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی عصمت دری مت کرنا، اپنی عزت کو پامال مت کرنا۔ یہ پیسے ہاتھ کے میل ہے، چند دن تیرے پاس رہیں گے، چند دنوں کے بعد یہ پیسے تمہارے پاس سے چلے جائیں گے، پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، تم تنہا رہ جاؤ گے، لذتیں چلی جائے گی، پیسے چلے جائیں گے، اور تمہارے ذمے میں تیرے نام اعمال میں گناہ باقی رہ جائے گا۔ میری بہنیں تم گلاب کی پھول کی طرح ہو، میری بہنیں تم گلاب کی پھول کی طرح ہو، اور تیرا گھر گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ جب اگر تم اپنے گھر کو چھوڑ دو گے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ گے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے ہوس اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے کسی غیر محرم کے پاس جا کر کے اپنا منہ کالا کر دو گی، جب تو تمہاری عصمتیں بھی ختم ہو جائے گی، تیری عزتیں بھی ختم ہو جائے گی، اور تمہارے اندر جو بدگمانیاں آ جائے گی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تم گلاب کی پھول کی طرح ہو، اپنا گھر مت چھوڑنا، اپنے گھر کے دامن سے باہر مت نکلنا، جب تمہیں نکلنا ہو تو حجاب کے ساتھ نکلنا، پردے کے ساتھ نکلنا،
چونکہ جب ایک کیلا کو دیکھ لو، کیلے کے اندر جو حجاب پہنا ہوا ہے، جو حجاب ہے کیلے کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے، وہ حجاب ہے کیلے کا، وہ کیلے کے اندر سے حجاب ہٹا دو، وہ پردہ ہٹا دو، چھلکے نکال دو، تو اس میں ہزاروں طرح کے مکھیاں، ہزاروں طرح کے کیڑے اس میں بیٹھنا چاہے گا، اس پر بیٹھ کر کے اس کیلے کو گندا کر دے گا، اس میں گندگیاں پھیلا دے گا۔ میری بہنیں، تم اس کیلے کی طرح ہو، اس گلاب کی طرح ہو، اور اگر تم پردے میں رہو گی تو عزت دار رہو گی، اور جب تم بے پردہ ہو جاؤ گی تو اس کیلے کی طرح تمہارا جسم، تمہاری روحیں، تمہارا بدن ناپاک اور گندگیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی لیے خدا کے واسطے گناہ کے راستوں کو چھوڑ دو۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں تو جو کچھ ہونا ہے اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا۔ مسخ سمجھتے ہیں؟ چہرہ گورا تھا کالا ہو جائے گا، چہرے پر پھٹکار برسے گی، اس کو جو رزق ملنا ہوگا رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال سے رزق کو چھین لے گا، پریشانیوں میں گر جائے گا، طرح طرح کی امراض میں، طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کے بلاؤں میں وہ گرفتار ہو جائے گا۔ ایک دنیا میں رزق کم ہو جائے گا، بیماریاں آ جائے گی، مصائب اس پر آ جائیں گی، تندرستی آ جائے گا، چہرہ مشق ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے قبر میں جائے گا تو قبر میں سخت عذاب کے مستحق ہوں گے، سخت عذاب دیا جائے گا، ان کو سخت عذاب ملیں گے، قبر میں یہ عذاب دیے جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سخت ناراض ہوگا اس سے۔ دوسرا عذاب میں تیسرا عذاب بتاؤں، اگر اس عذاب کا تصور بھی کرو تو روح کانپ جائے۔ اللہ اکبر! جوانوں، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ لذت کے لیے گناہ کرنے والوں سنو، جو قبر میں عذاب ہونا ہے، آخرت میں جو عذاب ملنا ہے تم کو، تمہاری شرمگاہوں سے، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے ایسے پیپ اور گندگیاں نکلے گی، اس کی بدبو کا عالم یہ ہوگا کہ ایک بوند دنیا میں ٹپکا دیا جائے، گرا دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری کائنات فنا ہو جائے۔ ایسے خطرناک بدبو، ایسی بھیانک بدبو آئیں گی۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، اور جو شراب پینے کے عادی ہیں، جو شراب پینے کے عادی ہیں، جو شراب پیتے ہیں اور اسی میں فوت ہو جائیں گے، تو جو زانیہ عورت اور مرد، جو زنا کرنے والے مرد عورت کی شرمگاہوں سے جو پیپ اور مواد نکلے گا، قیامت کے دن شراب پینے والوں کو، نشہ کرنے والوں کو یہ پلایا جائے گا۔ یاد رکھو، خدا کے واسطے شراب مت پیو، یہ جرم عظیم ہے۔ زنا مت کرو، یہ جرم عظیم ہے، اس کا مواخذہ تمہیں کرنا پڑے گا، تم سے یہ لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کما فضل تدان، جیسا کرو گے تمہیں ویسے ہی بھرنا پڑے گا۔ زنا قرض ہے، اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے تو یہ قرض ہماری بہنوں سے وصولا جائے گا، ہماری بیویوں سے وصولا جائے گا، ہمارے بچوں سے وصولا جائے گا۔ اس لیے یہ پیارے، ایسا گناہ مت کرو، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ زندگیاں نہیں رہ جاتی، یہ ہمیشہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے ہمیں آخرت کی طرف جانا ہوگا، قبر کی طرف جانا ہوگا۔ اسی لیے اس گناہ سے بچ جاؤ۔ اور نوجوانوں، یہ مت سمجھنا کہ اس میں تمہاری بے عزتی ہے، نہیں، بے عزتی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ تم بازاروں میں جا کر، گناہ کے ہوٹلوں میں جا کر، گناہ کے بستیوں میں جا کر، وہاں جا کر تم منہ کالا کر سکتے ہو، گناہ کرتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں کہتے کہ مجھے شادی کر دو، میں شادی کے لائق ہو چکا ہوں۔ یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی حیا نہیں۔
اس میں کوئی غیرت کی بات نہیں۔ نوجوانوں، اگر تم اس قابل ہو چکے ہو، تم سے گناہ ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، تمہاری عمر ہو چکی ہے، تو تم جاؤ اپنے ماں باپ سے کہو کہ میری شادی کر دو، شادی کرا دو۔ لوگوں کو یہ وہ بات آتی ہے، کہتے ہیں مولانا آپ شادی کرنے کی بات تو کہہ دیتے ہو، کھلائے گا کون؟ اس کو کھلائے گا کون؟ ہم کہتے بھائی کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے؟ کھلا پاؤ گے؟ کوئی کسی کو کھلا سکتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں مجھے ہی ایک بار تم ایک دن کھلا کے بتا، مجھے کھلا کے دکھا، یا کسی ایک آدمی کو کھلا دے، اپنے اختیار سے نہیں کھلا سکتا تو۔ اللہ نے میرا رزق تیرے گھر میں دیا ہے، تب جا کے میں کھا سکتا ہوں، نہیں تو کھا نہیں سکتا، اور تم کھلا بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ مت کہو میرا رب ایسا رب ہے، ایک چوٹی ہے نا، چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ پیروں کے نیچے آ جائے کچل کے رکھ دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتی وہ مخلوق، لیکن میرا رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو تم اپنے بہو کو اپنے گھر لے آؤ گے، کیا تمہاری بہو کو رب ذوالجلال بھوکا رکھے گا؟ بولو، رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ رب ذوالجلال تیری بہو کو بھی کھلائے گا۔ شادی کے لائق ہو چکا ہے، گناہ کے راستے پہ جا سکتا ہے، تو تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ مجھے میری شادی کرا دو، میرا نکاح کرا دو۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں، اگر جوان گناہ کرے اور ماں باپ اس کی شادی نہ کرائے تو وہ بھی گنہگار ہے برابر کے، وہ بھی گنہگار اور ماں باپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کو شریعت نے اجازت دی، ہماری شریعت میں، مذہب اسلام میں لڑکیوں کو اجازت نہیں دی، ایسا نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ قانون اسلام کا جو ہے سب کو یکساں رکھتا ہے، برابر کا حق دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی گناہ کے راستے پر جا سکتی ہے، اس سے گناہ ممکن ہے، تو اپنی ماں کے پاس جا کر کہے کہ اماں میری شادی کرا دو، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس سے تو 1000 گنا بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ جا کر کے وہ اپنا کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جائے، کسی کے ساتھ چلی جائے اور پورے قبیلے کا منہ کالا کر دے، پورے معاشرے کا منہ کالا کر دے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہے کہ میرا نکاح کرا دو، میرا رشتہ کرا دو۔ اس میں کون سی عیب ہے؟ نکاح کرنے میں، کرانے کی بات کہنے میں عیب کیا ہے؟